أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب لكان لأحب أن يكون له واديا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ التکاثر قرآن مجید کی یہ مختصر صورتوں میں سے ہے. قرآن کریم کی کوئی صورت ہے وہ انسان کے اندر کی اصلاح کے لیے کافی وافی ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے. اس تکاثر کی کیا تفصیل ہے؟ اس کے بارے میں بڑے جو مفسرین گزرے ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مال کو کثرت سے جمع کرنا اس نے تمہیں غافل کر دیا آخرت سے. آخرت کی کوئی فکر نہ رہی، صبح ہے شام ہے. اس مال کی کثرت نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا. ان طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے غافل کر دی. اتنے تو محو ہوئے مال کے جمع کرنے میں کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، آخرت بھی ہے. یہ مال کے جمع کرنے نے تمہیں بہت غافل کر دی. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف اس مال کی محبت نے تمہیں متوجہ نہیں ہونے دی. یہ ہے بہت بڑی رکاوٹ. اس وقت چونکہ خطاب ان لوگوں کو تھا جو مکہ میں آپ علیہ السلام کے مد مقابل تھے. فرمایا کہ تم اتنے محو ہو گئے مال میں کہ تم نے تھوڑا سا وقت بھی نہ نکالا. مال کی کثرت، اولاد کی کثرت یہ ایسی چیز ہے اس نے تمہیں اتنا وقت بھی نہ دیا کہ تم تھوڑا سا ذہن فارغ کر کے جو دلائل، جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سمجھاتے ہیں قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تم تھوڑا سا سوچتے اور کرتے تو تمہیں ایمان لانا نصیب ہو جاتا. لیکن تم نے صبح ہے شام ہے، دن ہے رات ہے، بس مال زیادہ ہو اولاد زیادہ. تم نے اس میں اتنی محویت اختیار کی ہے تمہیں تھوڑا سا وقت بھی نہ ملا کہ آخر محمد جو ہمیں باتیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں غور کرنے کے قابل ہیں. اس لیے آج نتیجہ یہ ہوا کہ حتی زرتم المقابر، تم غفلت کرتے رہے اور ان چیزوں میں مست رہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی جا کے زیارت کی. اس کا مطلب ہے حتی دفنتم فی المقابر، ساری عمر انہی چیزوں میں مست رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، اور موت آئی حالت کفر پر اور قبروں میں دفن کر دیے گئے اور عذاب قبر شروع ہو گیا. تم نے کبھی نہ سوچا کہ محمد مصطفیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تکاثر کی پہلی تفسیر ہے. حسن بصری حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ارشاد فرماتے اور حضرت قتادہ تابعی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں تکاثر بمعنی تفاخر کے ہے. تفاخر کے ہے یا مطلب ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، میرے 10 بیٹے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ تجھ سے زیادہ میرے پاس مال ہے. وہ اپنے مال پہ فخر کرتا ہے. تو یہ فخر
فخر کرنا مال پر، اولاد پر، اور قبیلہ بھی اس میں شامل کیا کہ قبیلے پر فخر کرنا، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارا جتھا، ہماری بیادری، ہمارا یہ، ہمارا وہ، اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ ہے میرا کس خاندان سے تعلق ہے، تو مجھے جانتے بھی ہو، یہ ہے تکبر، یہ ہے بڑائی۔ یہی کام مشرکین مکہ نے کیا۔ قرآن کریم میں آیا الہاکم التکاثر، تمہیں اس فخر نے ایمان لانے سے، اللہ کی فرما برداری سے غافل کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، ساری عمر یہی کرتے رہے یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ یہ چیزیں قابل فخر نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک نے بڑا پیارا جملہ کہا، مال اولاد کی کثرت یہ قابل فخر نہیں اور آخرت قابل غفلت نہیں۔ آخرت ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ اس سے کیا ہو جائے، غافل ہو جائے۔ وہاں تو چلنا ہے عقیدہ، وہاں تو چلنے ہیں اعمال صالحہ۔ یہاں تو دیکھو نا، پاکستانی روپیہ دو گے آپ کو چائے ملے گی، پاکستانی پیسہ دو گے تو آپ کو چینی ملے گی، پاکستانی پیسہ دو گے آپ کو دودھ ملے گا۔ وہاں جنت کے لیے کیا چاہیے؟ یہ چیزیں نہیں، جنت کے لیے آپ کو چاہیے ایمان اور اعمال صالحہ۔ جنت کے لیے وہ سکہ چاہیے، آخرت کا سکہ اور ہے، آخرت کی کرنسی اور ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے غفلت یہ ایک بہت نقصان دہ چیز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں مزید ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تکاثر میں شامل ہے۔ کیا؟ مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا اور مال کے حقوق، زکوٰۃ اور قربانی اور عشر اور یہ فرائض ادا نہ کرنا، یہ بھی تکاثر کے اندر شامل ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ 11ویں کا دودھ بانٹتے ہوں گے، بہت سارے لوگ جمعرات پہ ختم پڑھوا کے چیزیں تقسیم کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ کبھی کبھی دیگیں پکوا کے لوگوں میں بانٹتے ہوں گے، لیکن اگر ان کے اندر سے ٹٹولو تو وہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، رب کا فریضہ وہ ادا نہیں کرتے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ، بدعات پہ، رسومات پہ جن کا اسلام نے حکم نہیں دیا ان پہ پیسہ خرچ کر دیں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ دیگ پکا کے بانٹنا یہ الگ ثواب تو ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، لیکن اس سے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوتی، رب کا فریضہ تو ادا نہیں ہوتا۔ حتیٰ زرتم المقابر، بعض حضرات نے یہ بھی کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ میرا باپ، میرا دادا، اس کے اتنے بیٹے تھے، اتنے تھے، ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے سے بڑا تھا۔ کہتے ہیں آپس میں بحث کرتے، لڑائی کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے، گنو جی قبریں تمہارے رشتہ داروں کی زیادہ ہیں یا ہمارے رشتہ داروں کی زیادہ ہیں۔ یہ فخر کر رہے تھے ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے سے زیادہ ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کلا، یہ کلا کا یہاں پر استعمال، اس لفظ کو اللہ نے اس صورت میں 3 مرتبہ ذکر کیا۔ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، 3 مرتبہ کلا آیا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کیا کہ مال اولاد یہ قابل فخر ہو، ہرگز ایسا نہیں۔ آخرت قابل غفلت ہو، ہرگز ایسا نہیں۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ تمہیں ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ کہاں چلے گا؟ مرتے ہی قبر میں جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا، اوہو چھٹی ہو گئی، سونا چاندی مال چھٹی۔ یہاں تو ان کو پوچھا نہیں جا رہا، سونے چاندی کا تو یہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ قبر میں کیا سوالات ہوں گے؟ کیا سونا ہے؟ 1 تولہ سونا ہے تیرے پاس، یہ پوچھیں گے۔ 5 تولے چاندی ہے، فرشتے یہی پوچھیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون؟ اپنے رب کا بتا، رب کس کو مانتا رہا؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور روضہ انور تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا۔ ما تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہاں نہیں پوچھا جائے گا کیا کہ کیا چیز ہے، تمہیں مرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں کی چھٹی ہو گئی ہے۔ یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ قبر میں برزخ میں پہنچتے ہی
پھر میرے رب نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں، کیا کہ یہ چیزیں قابل فخر ہوں اور آخرت قابل غفلت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا سوف تعلمون، جب تم حشر میں پہنچو گے نا قیامت کے دن، اس وقت بھی تمہیں ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے ہوتے، فرمایا ہرگز ایسا نہیں، یہاں بھی وہی بات ہے، لیکن آگے فرمایا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین کے طور پر جان لیتے، علم الیقین دلائل میں غور و فکر کرتے، رسول اللہ کی باتوں میں غور و فکر کرتے، تمہیں توحید سمجھ آتی، تمہیں عقیدہ سمجھ آتا، تمہیں پاک نبی کی سنت سمجھ آتی، تمہیں ایمان سمجھ آتا، لیکن تم نے دلائل میں غور نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے نہیں سنا۔ اگر تم سنتے تو اس کا جواب یہاں مقدر ہے، لما الہاکم التکاثر، پھر یہ مال اور اولاد کی کثرت کبھی بھی تمہیں غفلت میں نہ ڈالتی۔ اگر تم حضور کی بات کس سے سنتے؟ غور سے، اور غور کرتے، فکر کرتے، قبول کرتے، حضور کی تعلیمات کو دل سے قبول کرتے، تو کبھی مال اولاد کی کثرت تمہیں غفلت میں نہ ڈالتی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ایسے ایسے صحابہ ایمان سے پہلے جب مکہ میں چلتے تھے تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا شاندار لباس، کیا کہنے، اسلام سے پہلے اتنا بہترین لباس کہ ان کا لباس لوگ دیکھتے تھے، واہ کیا بات ہے ان کے لباس کی، خوشبو ایسے لگاتے کہ گلی کوچے سے گزرتے مہک ہی مہک آیا کرتی تھی، اتنی بہترین خوشبو لگایا کرتے تھے۔ لیکن وہی مصعب بن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کہ کفن بھی پورا نہیں، وہ کفن ہی پورا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور رو پڑے، یہ وہ مصعب ہے جس کا کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے، یہ وہ مصعب ہے۔ دنیا کو آدمی دل سے نکال دیتا ہے جب محمد کی صحبت قبول کر لیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی تعلیمات کی طرف جب تک امت نہیں آئے گی، انگریزوں کی تعلیم میں ناچنا گانا، یہ جو پاپا لگا رکھی ہے، یہ آزادی ہے، آزادی مسلمانوں کو ایسی حاصل ہوتی ہے، ناچنا، بڑا شکرانہ ادا کیا اللہ پاک کا ناچ کر، یہ حال ہے قوم کا، سمجھ بمجھ نہیں آتی۔ اگر تم نے آزادی کا جشن منانا بھی تھا تو جشن ویسے مناتے جیسے حضور پاک نے منائے صلی اللہ۔ مکہ المکرمہ جب فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ مکہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف اونٹ پر جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں سر جھکتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کا سر مبارک پالان کی لکڑی سے جا لگا، عاجزی کی وجہ سے۔ تم تو ناچ کر ہماری ہلا گلا، ناچنا تماشا، بس یہ چیزیں ہیں۔ بعض کا مزاج یہ ہے، کیا کر لو، نمازیں بھی پڑھ لو اور ادھر بھی شرکت کر لو۔ لیکن اس وقت کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بچانا مشکل ہو گیا، لوگوں میں برداشت نہیں ہے، لوگوں میں دین کی قدر نہیں ہے، لوگوں میں عقیدے کی فکر نہیں ہے، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کس چیز کی، کہ ایمان اور یقین کیا چیز ہے، اور ہم نے مرنا بھی ہے۔ ان باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ لا ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر یقین کا جاننا جان لیتے نا، دل سے قبول کرتے تعلیمات نبویہ کو، کبھی بھی تمہیں مال و دولت کی کثرت غفلت میں نہ ڈالتی۔ آگے اللہ نے جو کہا ہے، یہ کیا فرمایا ہے، وہ تو آدمی کا ایمان ہو تو ڈر لگتا ہے، جی بہت بڑا ڈر لگتا ہے، ان آیات کو پڑھتے واقعتاً ڈر لگتا ہے۔ اللہ فرماتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ البتہ ضرور تم اس کو دیکھو گے، ضرور بضرور، کیسے؟ عین الیقین، فرمایا یقین کی آنکھ سے تم دیکھو گے، مشاہدے سے دیکھو گے۔ دیکھو ایک چیز ہے، آدمی کو خبر دینا، اگرچہ خبر سچی ہو، اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا بندہ اپنی آنکھ سے دیکھے تو اثر ہوتا ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ ابن عباس
عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر تھے، تورات لینے گئے، اللہ نے وہیں پہ خبر دے دی کیا کہ آپ کی قوم کو سامری نے گوسالہ کی عبادت میں مبتلا کر دیا، بچڑے کی عبادت میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کریم میں قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا، اوہو میری قوم کو اس نامراد نے گمراہ کر دیا، لیکن تورات کی جو تختیاں تھیں، جو تورات لے کر آ رہے تھے، وہ ہاتھ میں قائم اور دائم تھی، لیکن اپنی جو قوم کے پاس آئے، دیکھا اتنے سارے لوگ کیا گائے کی عبادت، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، بے اختیار پریشانی میں وہ ہاتھ سے تختیاں جو ہے وہ چھوٹ گئیں اور نیچے گر گئیں۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوئی؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگو، آج تم سن رہے ہو کہ جہنم تم دیکھو گے، لیکن جب رب خود دکھائے گا جہنم تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب تعالی تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا جو دنیا میں تمہیں عطا کی ہیں۔ علماء نے فرمایا دو نعمتیں، بعض مفسرین کہتے ہیں فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، الامن والصحت، کیا اللہ کہے گا میں نے امن دیا تھا، صحت دی تھی، یہ تو نے کہاں خرچ کی صحت، یہ بتا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، کیا میں نے عمر دی کہاں خرچ کی، میں نے جوانی دی کہاں خرچ کی، اطاعت میں یا نافرمانی میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کمانے کے بعد مال کہاں خرچ کیا، نیکی میں یا گناہوں میں۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کیا جو میں نے علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تو۔ فرمایا یہ پانچ سوال اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک کی وجہ سے آپ گھر سے باہر آئے تو دیکھا مسجد نبوی میں کیا دیکھا کہ باہر ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا تم کیسے آ گئے اپنے گھروں سے؟ تو دونوں نے کہا جی ہم آئے اپنے اپنے گھر سے، بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، جس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا، میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا۔ آؤ چلیں، ایک پیارے صحابی حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے، چلو آج ادھر جاتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن، شمائل ترمذی میں روایت موجود، حضرت ابو الحسن بن تیحان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے، وہ گھر میں نہیں تھے، وہ پانی مشکیزے میں بھرنے کے لیے یہ کسی کنویں پر گئے تھے، میٹھا پانی لینے کے لیے، میٹھے سے مراد کھاری نہ ہو، وہ پانی لینے گئے، دستک دی، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان کی بیوی اتنی خوش ہوئی، آج ہمارے مہمان بھی آئے تو بے مثال مہمان آئے، مہمان بھی آئے بے مثال، مرحبا مرحبا اہلا وسہلا۔ ہماری بیوی نے کہا ابو الحسن کہاں ہے؟ آئین ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ جی وہ یستعذب الماء، پانی لینے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بیوی نے ان کو بٹھایا ایک جگہ پر، وہ سائے دار جگہ تھی، ابھی بیٹھے ہی تھے یہ مہمان حضرات، بے مثال مہمان۔ یہ کون سے مہمان تھے؟ جو آج بھی روزے میں اکٹھے آرام کر رہے، ایسے مہمان آج تک کسی کے پاس آئے نہیں ہیں، یہ وہ بے مثال مہمان ہیں۔ مہمان بھی وہ محمد مہمان، مہمان بھی وہ ابو بکر مہمان، مہمان بھی وہ عمر مہمان، یہ مہمان آئے تو بڑی خوش ہوئی وہ۔ ویسے بھی مہمان پر تو ایسے مہمانوں پر تو ویسے خوش ہوتے تھے عرب لوگ۔ یہ ابو الحسن آئے، ابو الحسن کو پتہ چلا حضور مہمان، اتنے خوش ہوئے، فوراً پانی تو پلایا، فوراً گئے کھجور سے خوشہ کاٹ کے لا، جب سامنے رکھا تو اس میں کچی بھی تھیں اور کچھ وہ آدھی پکی آدھی کچی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خوشہ کاٹنے کی کیا ضرورت تھی، تم اس میں سے چن کر لاتے۔ اس کے جواب میں ابو الحسن نے کیا فرمایا، میرے آیا دل نہیں مانا کہ میں چناؤ کروں، میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ خود چناؤ فرمائیں۔ ہائے ہائے، جو پسند ہے وہ کھا لیں آپ۔ اور جو ان کے اوپر پانی بھی چھڑکا تاکہ کھجوریں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اچھا اس کے بعد فوراً چھری لے کر گئے، کہاں جا رہے ہو ابو الحسن نے کہا جی وہ آپ کے لیے گوشت تیار کروانا ہے، میں بکریاں ہیں میرے پاس، اس میں سے کسی بکری کو ذبح کرنا۔ فرمایا الحلوب، جو دودھ والی ہونا اس کو نہ، وہ تمہارے کام آئے گی، اس کو نہ کاٹنا۔
اس کو ذبح نہ کرنا۔ تو ابو الہیثم نے ایک بکری کو ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، گوشت بنایا۔ جب آپ علیہ السلام نے کھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بس وہیں پہ کھانے کے بعد ابو بکر نے، عمر نے، بھوک ختم ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ان حضرات کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کیا کہتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا یا شکر ادا نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جی، فرمایا ذل بارد، جہاں بیٹھے ہیں سایہ ٹھنڈا ہے، وماء بارد، اور جو پانی ملا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہے، فرمایا رطب بارد، اور جو کھجوریں ملی ہیں کھانے کو ان کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی کھجوریں بھی ملی ہیں، کوئی ایک نعمت ملی ہے، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب حضرات یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ گندے عقیدوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔